اب سے اگر انہوں نے نہیں کروایا تھا تو انہوں نے چندے بٹورنے کے لیے کیا پورے پاکستان میں یہ جمعے پڑھائے کہ اجمل کا صاحب ہمارا بندہ ہے, ہم نے اسے ٹریننگ دی ہے, یہ ہم نے کروایا. اس وقت ان کو شرم نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے؟ جہاد کرنے کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے. یہ جو فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ 7 اکتوبر 2023 کو تو نہیں پیدا ہوا نا, یہ تو 1947 سے چل رہا ہے. تو آپ کو بہت بڑا درد ہے, دکھ ہے امت مسلمہ کا. تو آپ یہ 70-75 سال میں کہاں تھے آپ؟ عربوں کی اتنی بڑی تعداد آپ کی. حافظ محمد سعید جو کہ کشمیر کے مسئلے پر, تو اس پر جو ہے انڈین میڈیا بہت زیادہ بات کرتا ہے, پاکستانی میڈیا بات نہیں کرتا. اور آپ سے بھی میں توقع کر رہا تھا کہ آپ اس پر ضرور بات کریں گے. ممبئی اٹیک میں اس کو ماسٹر مائنڈ کہا گیا. میری رائے وہی ہے جو بالکل آبویس ہے. پہلی بات آپ نے جو کہا نا کہ آپ بمبئی اٹیک جو ہے اس میں حافظ سعید صاحب کو قصوروار نہیں سمجھتے, ایسا ہی ہے؟ جی نہیں. اچھا ہاں, لیکن جب یہ اٹیک ہوئے تھے نا تو جماعت الدعوہ کی پورے پاکستان کی مساجد میں اجمل قصاب کو جماعت الدعوہ نے نہ صرف آن کیا تھا, میں نے خود جمعے پڑھے ہوئے ہیں ان کے بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے, ٹھیک ہے, بلکہ فخریہ بتاتے تھے یہ ہم نے کام کروایا. لہذا یہ جو دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنا اور چیز ہے. اگر انہوں نے نہیں کروایا تھا تو انہوں نے چندے بٹورنے کے لیے کیا پورے پاکستان میں یہ جمعے پڑھائے کہ اجمل قصاب ہمارا بندہ ہے, ہم نے اسے ٹریننگ دی ہے, یہ ہم نے کروایا. اس وقت ان کو شرم نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے؟ ٹھیک ہے, تو یہ ایسا تو ہوا تھا. اچھا, باقی یہ کہنا کہ حافظ سعید صاحب نے نہیں کروایا, ٹھیک ہے, میں بھی کہتا ہوں اگر وہ انکار کر رہے ہیں تو نہیں کروایا ہوگا, لیکن ان کو ان لوگوں کی خبر لینی چاہیے تھی جو حافظ سعید صاحب کی ناک کے نیچے جتنے جو جمعے پڑھائے جا رہے تھے اس میں وہ اس کا اپنے حق میں لے رہے تھے. وہ غلط ہوا تھا, اسے حافظ سعید صاحب کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا کہ یہ جنہوں نے جمعے پڑھائے میری ناک کے نیچے یہ سب مجرم ہیں, وہ انہوں نے نہیں کیا. وہ اگر کوئی بیان ہے نا حافظ سعید صاحب کا کہ جو جماعت الدعوہ کے مراکز کے اندر ان اٹیکس کے حق میں جمعے پڑھائے گئے اور انہیں آن کیا انہوں نے, اس کے خلاف اگر کوئی بیان ہے تو مجھے دکھائیں. وہ نہیں دکھائیں گے, ظاہر ہے ادھر سے انہوں نے عوام سے چندے لینے تھے تو ادھر تو دکھانا تھا انہوں نے ہم نے یہ کارنامہ کیا, تو ظاہر ہے جو انہوں نے کرنا تھا وہ انہوں نے کیا. تو میں تو قطعاً اس حق میں نہیں ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ اس طریقے سے جو کچھ حافظ سعید صاحب کے ذریعے اگر وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ کشمیر میں جو جہاد ہوا, تو میں اس جہاد کے حق میں نہیں ہوں. جہاد کرنے کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے. جہاد کرنے کا طریقہ جو سورۃ الانفال میں ہے وہ یہ ہے کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تم اعلانیہ معاہدہ ان کی طرف پھینکو گے, اس معاہدے کو توڑو گے اور پھر ان سے جہاد کرو گے. ہماری پاکستان کی ایجنسیز نے ان کو یوز کیا اور بعد میں ایجنسیز نے یو ٹرن لے لیا, آپ کو پتہ ہے ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے, اور اس کی وجہ سے تختہ مشق اور قربانی کا بکرا انہوں نے حافظ سعید صاحب کو بنایا. کہ دنیا میں ایکسٹریمزم کا خطرہ بڑھ سکتا ہے. کل پرسوں ایک انڈیا میں بھی جماعت اسلامی کے جو یوتھ ونگ ہے اس نے جو حماس کے ایک لیڈر ہیں خالد مشعل, ان کو دعوت دی آن لائن خطاب کرنے کی. وہ بھی ایک پھر کیرالہ میں خیر انسیڈنٹ بھی ہوا لیکن وہ اس سے لنک نہیں ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ یہ جو فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ 7 اکتوبر 2023 کو تو نہیں پیدا ہوا نا, یہ تو 1947 سے چل رہا ہے. تو آپ کو بہت بڑا درد ہے, دکھ ہے امت مسلمہ کا. تو آپ یہ 70-75 سال میں کہاں تھے آپ؟ عربوں کی اتنی بڑی تعداد آپ کی جو ہے وہ مسلمان ممالک کی, ان کے پاس اتنے بڑے ریسورسز اور ان کا اتنا انٹرنیشنل انفلوئنس کہ پہلی 20 کنٹریز جو ہیں موسٹ انفلوئنشل کنٹریز اور پرسنالٹیز, اس میں کوئی 4-5 جو ہیں وہ عرب نمبر آتے ہیں, کبھی سعودی عربیہ کا, کبھی کویت کا, کبھی یو اے ای کا, کبھی ان کے پرنسوں کا, کبھی کسی کا. تو کیا وہ گھوڑے ٹریڈ کرنے کے لیے, بیچنے کے لیے اور شادیاں کرنے کے لیے ہے یہ سارے نمبرز, یا یہ انفلوئنس کہیں پولیٹیکلی بھی ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے؟ تو جناب یہ ان سے پوچھا جائے کہ جو اسلام آباد میں آپ جلوس نکال رہے ہیں اس سے اسرائیل کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا. تو وہ یہ لوگوں کو جمع کر کے تو اس طرح 2-4 لوگ جوڑتے ہیں اپنے ساتھ, اور پھر وہ اگلے جو ہے پڑاؤ کا انتظار کرتے ہیں پاکستان کی. تو یہ بہت بڑی کریٹیکل ہسٹری ہے. آپ اس کو اگر پہلے دن سے دیکھیں کہ کس طرح فنڈامنٹلسٹ فورسز جو ہیں انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ پاکستان کے عوام کو فائٹ کیا ہے. انڈیا میں, انڈیا کے مسلمانوں کو کوئی اور درد نہیں ہے اپنا؟ اپنے بے شمار درد ہے نا. کشمیر کے مسئلے پہ آگے پیچھے ڈفلی بجاتے رہتے ہیں,
تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا تو فلسطین کے لیے جو ہے وہ شلواریں انہوں نے ٹخنوں سے اوپر کر کے جلوس نکالنا شروع کر دیا. مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ ہمیں کنونس تو کریں گے آپ بیچتے کیا ہیں بھائی, اور آپ صرف اس وقت کیوں بیچ رہے ہوتے ہیں جب جو 500 1000 10,000 آدمی مر رہا ہوتا ہے, اور آگے پیچھے جو ہے آپ ایسے لگتا ہے جیسے سانپ جو ہے وہ سونگ گیا. یہ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی, میں دنیا میں کسی بھی جو فریڈم آف ایکسپریشن کا کوئی بھی مظاہرہ ہے وربلی, ان رائٹنگ, اسکیچ بنا کے, بت بنا کے, جیسے آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں دنیا میں کرنا چاہتے ہیں, میں اس کے حق میں ہوں, اور اس کے حق میں انکنڈیشنل اور انلمیٹڈ, اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. اس کی جو حد ہے وہ ہمارے اپنے ذہن کی پیداوار ہے, اس کے ارد گرد جو تقدس کا آلہ ہے وہ ہمارے اپنے نظریات اور اپنے جو ہمارے خیالات ہیں اس کی عکاسی کرتا ہے. اگر دنیا میں کوئی ملک یا قوم آزاد ہوتی تو سب سے پہلے فلسطین اور کشمیر ہوتے. میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جلوس جو ہیں وہ فلسطین اور کشمیر کے حق میں نکلے. بد دعائیں دینے سے ایسا ہوتا تو دنیا میں اسرائیل اور بھارت جو ہے وہ سمندر میں ڈوب چکے ہوتے, نیست و نابود ہو گئے ہوتے. نعرے لگانے سے ہوتا, کوئی اس طرح کی قسمیں اٹھانے سے کوئی طریقہ ہوتا تو یہ دونوں قوتیں تو ڈس اپیئر ہو جاتی نا دنیا میں. تو اس سے نہیں ہوتا. اقوام متحدہ سے اگر یہ مسئلے حل ہوتے, جو کہ مسلمانوں کا انادر بوگی بنا کے اس کو پیش کرتے رہتے ہیں, تو آج تک وہ بھی حل. آج میں ایک بات پہ سوچ کے ہنس رہا تھا کہ دیکھیں یار اقوام متحدہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایک طرف اسرائیل کا یہ شکوہ ہے کہ جی اقوام متحدہ نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی. وہ کیوں جی؟ وہ اس لیے جی کہ تاریخ میں سب سے زیادہ قراردادیں اگر کسی ملک کے خلاف پاس ہوئی ہیں تو وہ ہم ہیں. یعنی اسرائیلی کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن نے ہمارے خلاف دنیا میں سب سے زیادہ قراردادیں پاس کر کے ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا. دوسری طرف فلسطینی کہتے ہیں کہ جی یہ یو این تو بڑی وہ ہے جی, یہ تو دنیا میں سب سے زیادہ قراردادیں ہیں جو ہمارے حق میں, جس میں اسرائیل نے عمل نہیں کیا, انہوں نے کچھ نہیں کیا. یعنی آپ دونوں طرف سے اس کو ذرا فلپ کر کے بھی دیکھیں نا. ہم جذبات کی روح میں بہتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو اپنے جو ہے وہ عقائد اور اس طرح کی ایموشنل سٹیٹ میں جا کے دیکھتے ہیں, لیکن اگر حقیقت کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں ٹو دا ڈسپیوٹ, دونوں کو ایک ادارے کے خلاف شکوہ ہے کہ اس نے یہ زیادہ کر لیا, اس نے کچھ بھی نہیں کیا, اس نے زیادہ کر لیا, اس نے کچھ بھی نہیں کیا. تو اس طرح آپ یہ دیکھیں, یہ بات جو ہے بڑی کلیئر ہے کہ یونائٹڈ نیشن اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتی. آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے. دھنیہ واد. جے ہند.